إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح او کما قال علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد، عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کا آخری اور الوداعی جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اس جمعہ کی برکت سے اپنی جنت کا حقدار بنائے، اللہ ہمیں اپنی جہنم سے نجات نصیب فرما دے۔ نبی کائنات علیہ السلام کو اللہ نے اس کائنات کے اندر پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ سے یہ وعدہ کیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ایک وقت آئے گا میرا پیغمبر، ہم آپ کے ساتھ بھیجے ہوئے دین، یہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کریں گے،
اور پھر اس اسلام کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورے عرب کے اوپر آ جاتا ہے، اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ، اسی رمضان المبارک کے اندر اسلام کا ایک عظیم غزوہ، اسلام کی ایک عظیم فتح، جس کو اللہ نے قرآن میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہا، اور وہ فتح کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کے ماننے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، پھر اس بستی سے آپ کو بے یار و مددگار نکال دیا گیا۔ آج وہی رب جو ہے آپ کو عظمتوں کے ساتھ، کامیابیوں اور نصرتوں کے ساتھ اسی بستی کے اوپر غالب کر رہا ہے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرا پیغمبر، آج ہم تمہیں اس بستی میں داخل کر رہے ہیں تو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ داخل کر رہے ہیں۔ ایک وقت کو یاد کیجئے گا جب آپ کو اس بستی سے نکالا گیا تھا، اور وہ بستی پوری روح زمین کے اوپر سب سے عظمتوں والی بستی، جس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کو آپ کی جو دعوت کا آغاز تھا وہ مکہ سے ہوا، لیکن مکہ کے ظلم و ستم نے، وہاں کے کافروں نے، مشرکوں نے نبی کائنات علیہ السلام پر جب گزران زندگی کو تنگ کر دیا، آپ اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کے اپنے اصحاب کو لے کے نکلتے ہیں، مدینہ کو سلطنت بناتے ہیں، اسلامی دارالحکومت قائم کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے اس کے وعدے سچائی میں بدلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے مقابلہ میں دین اسلام کے اوپر کاربند رہتے ہیں۔ آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ لٹانے کے باوجود اسلام سے منحرف نہیں ہوتے، اسلام کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ ان اصحاب کو، پیغمبر کائنات علیہ السلام کو، آپ کی استقامت کا، آپ کے صبر کا اللہ دنیا میں بدلہ عطا کرنے کے لیے، میرے بھائیو یاد رکھو، سن 6 ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو اس صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ جو صلح ہے یہ 2 فریقوں کے درمیان ہے، 2 سلطنتوں کے درمیان ہے۔ ایک سلطنت مسلمانوں کی ہے جس کو مدینہ کہتے ہیں، دوسری ریاست کفار کی ہے اور وہ مکہ مکرمہ ہے، اور ان دونوں کے اندر یہ ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ جو کفار کے قبائل میں سے اپنا الحاق مسلمانوں کے ساتھ کر لیتا ہے، مسلمانوں کا حلیف بن جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی کافر جو ہے کچھ نہیں کہے گا، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس کے خلاف دشمن کو کوئی اسلحہ فراہم نہیں کرے گا۔ اسی طرح قبائل میں سے جو قبیلہ جو ہے وہ کفار کی حمایت حاصل کر لیتا ہے، اگر وہ کافروں کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو انہی کا فریق شمار کیا جائے گا۔ تو اسی طرح 2 بڑے قبیلے، ایک بنو خزاع اور دوسرا بنو بکر، اور بنو بکر جو تھا یہ مشرکین مکہ کا حلیف بن جاتا ہے، اور بنو خزاع جو ہے یہ مسلمانوں کا حلیف بن جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیتا ہے۔ لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، سن 8 ہجری ہے
یہ مسلمانوں کے حلیف جو بنو خزاع ہیں، ان کے اوپر رات کی تاریکی کے اندر اچانک جو ہے وہ بنو بکر والے مکہ والوں کی پشت پناہی کے ساتھ شب خون مارتے ہیں، ان کے اوپر لڑائی کا بازار گرم کرتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو، ان کے مردوں کو قتل عام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جا کے جو حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر پناہ لے لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اے آل نوفل ہم تمہیں اس الہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ مکہ والے وہ بنو بکر کو اس بات کے اوپر ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں آج کوئی الہ نہیں ہے، آج ان سے اپنا انتقام لے لو، حتیٰ کہ حدود حرم کے اندر بھی بنو بکر کے افراد نے بنو خزاع کے 20 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، لیکن عمر بن سالم ان میں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، وہ 40 افراد کو ساتھ لیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے اللہ کے رسول ہم آپ کو واسطہ دے کے کہتے ہیں اس پناہ کا، اس حمایت کا، اس سارے تعلق کا جو آپ کے ساتھ ہم نے قائم کیا تھا، یہ بنو بکر والے مکہ کی پشت پناہی کے ساتھ انہوں نے ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا، کیا کرتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، ہمارا قتل عام کرتے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ کوئی کسی کے حلیف کو کچھ نہیں کہے گا، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان تھا، راستے پرامن تھے، قبائل کی عزت جانیں ان کے مال محفوظ تھے، لیکن یہ مکہ والے اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جب اپنے عہد کو توڑتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام ان کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں ابو سفیان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، کیونکہ اب مسلمان جو ہیں وہ اپنی طاقت کے اندر اور اپنی انفرادی قوت کے اندر، اپنی روحانیت کے اندر، اسلحہ کے اندر اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ عرب کا کوئی قبیلہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب مسلمان جو ہیں جس بڑی طاقت کے مقابلہ میں اتریں گے اللہ ان کو فتح سے نوازے گا، اس لیے ان کفار کے اوپر مسلمانوں کا رعب تھا۔ تو ابو سفیان کو یہ بات جو ہے اس کے دل کے اندر کھٹکتی ہے، وہ مکہ مدینہ کا رخ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسی معاہدے کی تجدید چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، آپ جو ہے وہ اسی معاہدے کو برقرار رکھیے، 10 سال تک جنگ بندی کا جو اعلان ہوا تھا، جس پر آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اسی معاہدے کو قائم رکھیے۔ لیکن نبی کائنات علیہ السلام بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، آپ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے دونوں ساتھیوں نے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی ہے، ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ اتنے میں وہ کیا کرتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے صرف جب اس کو لاجواب ہوتا ہوا، مایوس ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تم ایسے کرو کہ مدینہ کی مسجد قباء، مسجد نبوی میں چلے جاؤ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، اصحاب بیٹھے ہوں گے، تو آپ جا کے اسی معاہدے کی یاد دہانی کروا دینا، اعلان کروا دینا، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوئی تو آپ کو ضرور پہنچ جائے گی۔ وہ یہی کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اس کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابو سفیان بالکل مایوس ہو کے مکہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کوئی معاہدے کے اندر تجدید نہیں ہوئی ہے، لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر یہ اعلان کر
دیا، خود اسلحہ سے لیس ہو گئے اور یہ اعلان کر دیا سارے کے سارے انصار، سب کے سب مہاجرین، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، ہم جو ہیں جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، کسی علاقے کو فتح کے لیے کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے معمول کیا ہوتا تھا کہ آپ جب کسی علاقے کے اوپر حملہ کی تیاری کرتے، آپ کچھ نہ کچھ اس کی سمت کا تعین کر دیتے، توڑیا کرتے، صحابہ کرام کو اشارہ کنایہ سے سمجھا دیتے کہ ہم نے اس قوم کے اوپر، اس قبیلے کے اوپر یا اس علاقے میں حملہ کرنا ہے۔ لیکن اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دی، کوئی علاقے کا تعین نہیں کیا، کسی سمت کا تعین نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کے رازدان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں بالکل بے علم ہے، ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن کچھ خبر معلوم کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کن لوگوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کے اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر نے تم سے کوئی بات کی ہو جو اسلحہ سے لیس ہے، کس قوم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خاوند نے اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے بالکل اس سارے معاملے کو راز میں رکھا۔ اپنی کوشش، اپنی جستجو کے بعد دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو نقل کیا ہے اور کہتے ہیں اللہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم خذ اسماعنا و ابصارنا، اے اللہ ان کفار کی سماعت کو، ان کی بصارت کو اللہ ان سے سلب کر لے، فَإِنَّهُمْ لَا تَرَوْنَنَا إِلَّا بَغْتَةً، اللہ میں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ یہ کفار مجھے دیکھ نہ پائے مگر اچانک دیکھے، جس کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر ہیبت اور خوف طاری ہو جائے، فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَنَا إِلَّا فُجَاءَةً، اللہ یہ میرے بارے میں کسی کی خبر کو بھی معلوم نہ کر سکے، اللہ یہ خبر کو کسی طرح بھی حاصل نہ کر سکے، اللہ یہ اچانک خبریں حاصل کرے تو یہ اللہ ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، مہاجرین کو، انصار کو، قبیلہ مغینہ کو، بنو سلیم کو، اسی طرح سارے بنو غفار کو، سب کو جمع کیا ہے، اور اسلام کا یہ سب سے بڑا لشکر جس کی تعداد 10,000 کے اوپر مشتمل تھی، اتنا بڑا لشکر تیار ہوتا ہے۔ یہ حزب اللہ، یہ لشکر جرار، یہ اللہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے نکلتی ہے، 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے نکلتے ہیں۔ اسی اثناء کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ دیکھتے ہیں یہ ساری تیاریاں، اتنا بڑا لشکر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں سے کچھ نہ کچھ معلوم کر لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، چپکے سے خط لکھتے ہیں اہل مکہ کی طرف اور ان کو خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید یہ ارادہ ہے کہ وہ تم پہ حملہ کر دے، اس لیے اپنے آپ کو محتاط کر لو۔ اور ان کا ارادہ، یہ ان کا پیغام پہنچانا، یہ خبر دینا کس مقصد کے لیے تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ میرا پیغمبر یہ حاتب بن ابی بلتہ نے فلاں فلاں عورت کے ذریعے مکہ والوں کی طرف پیغام بھیجا ہے، تو آپ نے سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی ان کے ساتھ ملایا، ان تینوں افراد کو بھیجا اور کہا جاؤ فلاں مقام کے اوپر اپنے گھوڑوں کو تیزی سے بھگاتے ہوئے فلاں جگہ کے اوپر تمہیں ایک خاتون ملے گی، وہ اس سواری کے اوپر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ لے کے تم نے آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ہم اپنی سواریوں کو لے کے نکلتے ہیں، جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں ہم اسی خاتون کو اسی صورت میں پاتے ہیں، ہم اس سے جا کے مطالبہ کرتے ہیں جو تیرے پاس خط ہے، جو پیغام لے کے جا رہی ہے وہ ہمارے حوالے کر دے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، لیکن اس کے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اس ذات نے بھیجا تھا جو صادق المصدوق تھی، جس کی زبان سے حق نکلتا تھا، ہم نے اس کے اوپر سختی کی، حتیٰ کہ اس نے اپنے بالوں کی چٹیا سے وہ خط کو نکالا اور ہمارے سپرد کر دیا۔ جب ہم وہ خط لے کے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا حاطب تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مکہ پہ حملہ کریں گے اور آپ سب کے ادھر کچھ نہ کچھ عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، میں آپ کے وہاں سنبھالنے والے ہیں، لیکن میرے اہل و عیال وہاں، میرے بیوی بچے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے سوچا مکہ والوں پہ احسان کرتا ہوں، اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ میرے اہل و عیال کو پناہ دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں، آپ ان کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس منافق کا میں سر اتار دیتا ہوں، اس نے آپ کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا فرمایا تھا؟ اے عمر تم نہیں جانتے فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، یہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بدر میں شامل تھے، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے میرے اہل بدر میں نے تمہارے اعمال، تمہارے ایمان کا، تمہاری استقامت کا امتحان لیا ہے، اب دنیا کے اندر تم جو چاہو عمل کرو، میں نے رب نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اہل بدر ہیں جو 313 اپنی ایمان اور استقامت کے اندر اس قدر مضبوط تھے کہ اللہ نے دنیا کے پر ہی ان کو جو ہے نا وہ گناہوں سے بری اور ان کے گناہوں کے کفارے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اہل بدر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بات کر رہے تھے تو اللہ نے سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اللہ نے ایمان والوں کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری دوستییں، تمہارے یارانے، تمہاری محبتیں کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اور آج معاف کیجئے گا ہماری طرز زندگی، ہماری زندگی کے نمونے، ہماری زندگی کے آئیڈیل کون لوگ ہیں؟ آج خواتین کن خواتین کو دیکھ کر اپنی زندگی کے معاملات کا تعین کرتے ہیں؟ آج میرے نوجوان اپنے لباس کا، اپنی حجامت کا، اپنے بناؤ سنگار کا سارے معاملات کے اندر کن کی صورتوں کو اپناتے ہیں؟ کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں اسی صورت میں آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اغیار کو دوست بناتے پھرو، اللہ نے منع کر دیا۔ اور سال مفسرین نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کیوں کہ صحابہ اکرام میں اکثریت کون تھے؟ جو مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے، مہاجرین تھے، ان کے وہاں رشتہ دار تھے، وہاں ان کے خاندان تھے، اور اب اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا، یہ بڑا امتحان تھا۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایمان کی غیرت اتنی تھی کہ جب ابو سفیان مدینہ میں آیا اور ابو سفیان کی بیٹی سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، جب وہ اپنی بیٹی کے گھر میں آتا ہے، اور مورخین نے لکھا ہے ابو سفیان اپنی بیٹی کو اس وقت کم از کم 6 سے 8 سال کے بعد ملتا ہے۔ 6 سے 8 سال کے بعد کوئی بیٹی اپنے باپ سے ملاقات کرے،
وہ کتنی خوش ہوتی ہیں، وہ کتنی اپنے باپ کی چاہت کرے گی، لیکن ایمان کا تقاضا دیکھیں۔ آج لوگ ابو سفیان، ام حبیبہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ام حبیبہ کا ایمان دیکھو، 8 سال کے بعد اپنے باپ سے ملاقات کر رہی ہیں، لیکن جب باپ گھر میں آتا ہے، جس بستر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام ہوتے ہیں، باپ گھر میں آتا ہے، اس بستر کے اوپر بیٹھنے لگتا ہے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے باپ کو روک کے پہلے وہ بستر اٹھا لیتی ہیں۔ باپ بڑا حیران ہوتا ہے، اتنی مدت کے بعد ملاقات ہوئی، یہ ایسا رویہ کیوں؟ کہا تم ابھی ایمان کے ساتھ پاک نہیں ہوئے، تم میں کفر کی نجاست اور گندگی ہے، تم میں شرک کی آلودگی ہے۔ یہ بستر اس ہستی کا ہے جو کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ ہے، لہذا اس بستر کے اوپر تم جیسا ناپاک انسان بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ یہ باپ کی محبتیں، یہ باپ کی قربتیں، سارا کچھ قربان کر دیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وفا قائم کی تھی۔ یہ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10,000 کا لشکر لے کے اور حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں اور ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ پھر یہ لشکر چلتا چلتا 20 رمضان المبارک کو مر الزہران نامی جگہ ہے، وہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10,000 کا لشکر، لیکن راستے کے اندر جب جحفہ نامی جگہ پہ جاتے ہیں تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو چچا تھے، آپ کے چچا وہ بھی آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر اس کے حالات، ان کی جنگی چالیں، ان کے آئندہ آنے والے جتنے بھی معاملات تھے، ان سب چیزوں کے بارے میں جو آپ کو خبر دیتے تھے وہ آپ کے چچا عباس تھے، اور یہ قدیم الاسلام ہیں، انہوں نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرتے رہے۔ اب چونکہ مکہ فتح ہونے والا ہے اس لیے وہاں ضرورت نہیں تھی، وہ بھی نکل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں، پھر مدینہ مکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مر الزہران کے اوپر جب یہ اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے ہیں کہ آج رات سارا لشکر جو ہے وہ مختلف گروہوں میں اس کا تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی صف بندی کی جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، آج رات کو ہر جو لشکر کا حصہ ہے، ہر قبیلہ اپنا اس نے جہاں پڑاؤ کرنا ہے وہاں آگ جلا دے، وہاں کیا کرے، آگ جلا دے۔ تو جب مکہ کے اوپر رات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں مکہ کے سارے اطراف کے اندر آگ جل رہی ہے، مکہ والے کانپ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ اسی عالم کے اندر ابو سفیان اس کے ساتھ 2 افراد کو لے کے نکلتا ہے، اور جاسوسی کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو مسلمانوں کے نظام میں یہ جاسوسی اتنا مضبوط تھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو پہچان لیتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے کھچر کے اوپر سوار ہو کے یہ مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کر رہے تھے، کفار کی طرف سے آنے والی خبروں کو تلاش کر رہے تھے۔ ابو سفیان کو پکڑتے ہیں اور اس کے 2 افراد ساتھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور ان کو اپنے گھوڑے کے اوپر، اپنے کھچر کے اوپر سوار کرتے ہیں پیچھے، اور لے کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، اور ابو سفیان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ پھر جب اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، ابو سفیان بعد میں لکھتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوا، آپ پر کیے ہوئے ظلم و ستم، آپ کے خلاف لڑی ہوئی جنگیں، آپ کے خلاف محاذ آرائیں، سب کچھ پیغمبر کو یاد تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طاقت بھی تھی، افراد بھی تھے، سردار بھی تھے، حاکم بھی تھے، ہم محکوم تھے، لیکن آپ کا علم کیا تھا، آپ کی شفقت کیا تھی؟ آپ نے سب کچھ درگزر کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا اور مجھے یہ اعزاز دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لے گا، مسلمان کا لشکر اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کوئی مجاہد اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران کے اوپر جب یہ رات کو آگ جلائی گئی اور کفار اس وجہ سے انتہائی جو ہے وہ خوف کے اندر مبتلا ہو گئے، صبح ابو سفیان مکہ میں جاتا ہے، جا کے خبر دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ چکا ہے، اور یاد رکھو اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ان کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آگے 21 رمضان المبارک کو، بعد میں 22 رمضان المبارک کو اپنے لشکر کی ترکیب دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کائنات علیہ السلام اپنے لشکر کے دائیں حصے کے اوپر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، پھر اس کے لشکر کے دوسرے بائیں حصے کے اوپر میسرہ کے اوپر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اسی طرح جو شاہ سوار ہیں ان کے اوپر عبداللہ ابن زبیر کو، پھر اسی طرح سیدنا عبیدہ ابو جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیدل ہیں ان کا امیر مقرر کرتے ہیں۔ پھر آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا ہریرہ ادعو میرے لیے، ادعو لی معاشر القریش معاشر المہاجرین والانصار، ابو ہریرہ جاؤ میرے لیے یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، ان کی جماعتوں کو بلا کے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ ان مہاجرین انصار کی جماعتوں کے اندر شامل ہو کے یہ اسلامی لشکر جو ہے مکہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ آپ نے اب جنگ کرنی ہے، یاد رکھیے گا جو آپ کے مقابلہ میں آئے لیکن وہ اپنے ہاتھ اوپر کر دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو آگے آپ کے بھاگ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو صحن حرم کے اندر جا کے پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک جذباتی صحابی ہیں، کہتے اللہ کے رسول پھر مارنا کن کو ہے، قتل کن کو کرنا ہے، آج تو یوم الملحمہ ہے، جنگ کا دن ہے، آج کس کو قتل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا سعد یہ نہ کہو کہ آج یوم الملحمہ ہے، بلکہ آج جو ہے یوم المرحمہ ہے، ان پہ رحم کرنے کا دن ہے، آج یوم البر والرفق ہے، آج ان کے ساتھ نیکی اور آسانی کرنے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قیس بن سعد کو علم پکڑاتے ہیں اور مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، پھر آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی خبر دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس علاقے سے اترنا ہے، صفا پہاڑی تک جانا ہے، آپ دوسرے صحابہ کو کہ آپ نے اس راستے سے جانا ہے، سب کے راستوں کا بھی تعین کر دیتے ہیں اور پورے مکہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ چند اوباش قسم کے لوگ چند جو تھے وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اترتے ہیں، جن میں اکرمہ بن ابی جہل تھا، صفوان بن امیہ تھا، اور اسی طرح عمر بن نفیل تھا۔ یہ جو ہیں مکہ کے اندر اپنے اوباش اور اس طرح کے جو شر پسند نوجوان تھے ان کو لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں اترتے ہیں، اور ان میں سے جو عمر بن نفیل تھا یہ اپنے اسلحہ کو اور اپنی تلوار کو سونتا ہوا کہتا تھا وقت آئے گا جب میں مسلمانوں کو قیدی بناؤں گا، لیکن اللہ نے وہ وقت لے کے آیا جب ان کا مقابلہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔
یہ اسلامی لشکر کے سامنے ایک لمحہ بھی رک نہیں سکتے۔ یہ اسلامی مجاہدین تھے کہ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے آگے دشمن لرز جاتا تھا، جن کے جگرے اتنے مضبوط تھے۔ یہ اسلامی نوجوان تھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی جماعتوں کے اوپر اندر داخل ہو کے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور آپ اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج وہی فتح ہے جس کا میرے رب نے وعدہ کیا تھا، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ آج حق آ چکا ہے، باطل مٹ جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ لوگوں یاد رکھو، باطل جتنا بھی ابھر جائے، ظلم جتنا بھی پھیل جائے، آخر اس کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہونا ہے۔ آج غزہ کے اندر مسلمانوں کو کس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر ان یہودیوں نے، ان صلیبیوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے رب کا وعدہ سچا ہے، ان یہودیوں کے اوپر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کا نام بھی اس دنیا سے مٹ جائے گا اور اسلام کا نام باقی رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور آپ کے داخل ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، صحابہ کرام کہتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور بعض روایتوں میں آپ اپنے کھچر کے اوپر سوار ہیں، اور آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا، اور آپ کے یہ داڑھی مبارک کے بال سواری کے کھچاوے کو لگ رہے ہیں۔ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ صحن حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج سارے کفار جمع ہیں، اور ان کفار کے ظلم و ستم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یاد ہیں۔ ان کافروں نے میرے اصحاب کو ستایا، میری سمیہ کو قتل کیا، میرے عمار کو انہوں نے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا تھا، انہی کفار نے میرے بلال کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر انہی مکہ کی گلوں میں گھسیٹا تھا۔ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، سب آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے محکوم ہیں، غلامی کی صورت میں بیٹھے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک ظلم کو یاد کروا رہے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں تمہیں یاد ہے وہ دن جس دن تم نے، میں سجدے کی حالت میں اسی صحن حرم میں تھا اور تم نے میرے اوپر لا کے گندی اوجری ڈالی تھی؟ تمہیں یاد ہے جب میں صحن حرم کے اندر نماز کے لیے آیا تھا تم نے مجھے اس قدر مارا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں؟ ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، تم نے میرے رفیق کو بھی مارا تھا، سارے ظلم یاد کرواتے ہیں۔ پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کافر بیٹھے ہوئے صحن حرم کے اندر جمع ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ وہ سب کے سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں انکم تظنون، ہم سب کے سب گمان کرتے ہیں، انت کریم ابن کریم، آپ تو بڑے عزت والے ہیں، آپ تو بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب ظلموں کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا، تم میں سے کسی سے بھی کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ مکہ کے اوپر غالب کرتا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہی آخری عشرہ، یہی 23 رمضان المبارک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ایک حاکم کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو اور یہاں پہ اللہ کا نام بلند کرو۔ یارو یہاں سوچو کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب بلال کی آواز کو دبانے کے لیے اور اس کے گلے میں رسی ڈال کے وہ بلند آواز سے احد کہتا تھا، لوگ اس کو مارتے تھے، لیکن اس نے احد کی آواز کو چھوڑا نہیں۔ آج رب نے اس کو کتنی بلندیاں دی ہیں، آج اس کو کتنی عظمتیں دی ہیں۔ آج اگر تم دین کے اوپر اسی طرح کار بند ہو جاؤ، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو تھام لو، توحید کے اوپر پکے ہو جاؤ، میرا رب تمہیں آج اسی طرح عزت عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر قیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کا جو آخری
مارکا پیش آتا ہے جس کو غزوہ بنو ثقیف یا غزوہ بنو حوازن کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالہ سے آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی عزت اور عظمت کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔